اگر آپ زیادہ وکیبلری جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بولنے کے لیے زیادہ الفاظ ہے، تو آپ اپنی آئیڈیاز بہتر انداز میں آپ دوسروں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس لیے وکیبلری بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اہم وکیبلری سکھاتا ہوں، اور پھر اس کے حوالے سے کچھ گرامیٹیکل پوائنٹس ہے وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں، جو کہ آپ کے نہ صرف مختلف ٹیسٹ اور ایگزامز میں آپ کے لیے مفید ہوں گے، بلکہ عام زندگی میں بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ شیپ ہے، یعنی یہ بیڑے ہے، تو یہ جو ہے ہم اس کو انگلش میں اس کا جو مؤنث ہے اس کو ہم کہتے ہیں یو، یعنی اس کے سپیلنگ ہے EWE یو، اور اس کی پروننسیشن جو ہے وہ بالکل جس طرح کہ ہم ABCD میں یو کا جو لیٹر ہے وہ پڑھتے ہیں، تو بالکل ہو بہو اس یو جیسے ہم اس کی پروننسیشن کریں گے، یعنی EWE، اور اس کو پروناؤنس کریں گے یو کی طرح۔ تو یہ کہا جاتا ہے بھیڑ کو، یعنی جو مؤنث ہے، اور اس کی جو مذکر ہے اس کو ہم اردو میں دمبا بھی کہتے ہیں اور مینڈا بھی کہتے ہیں، تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں ریم، RAM، ریم، جس طرح کہ ہم کمپیوٹر کے ریم اور روم ہوتا ہے، تو اسی طرح RAM، ریم، یہ جو ہے یہ مینڈا اس کو کہتے ہیں، اور دمبا اردو میں اور انگلش میں اس کو ریم کہتے ہیں۔ تو یو جو ہے یہ فیمینن جینڈر ہے، یعنی مؤنث ہے، اس کے مذکر ہے ریم، یعنی یہ میسکولن جینڈر ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے، اور آپ اس کو ان کو اینٹونیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اس یعنی بیڑ اور دمبے دونوں کو اکٹھے اگر ہم ایک کامن ناؤن بھی ہے اس کے لیے تو وہ ہے شیپ۔ تو اب شیپ جو ہے جس کو ہم بیڑ، ویسے تو ہم جب شیپ کے معنی کرتے ہیں تو ہم بیڑ کے کرتے ہیں کہ یہ بیڑے ہیں، لیکن شیپ میں جو ہے بیڑ یعنی مؤنث اور مینڈا مذکر دونوں آتے ہیں، تو شیپ جو ہے یہ ان کے لیے ایک کامن ناؤن ہے، جس طرح کہ ہمارے پاس کامن جینڈر کا ناؤن ہے، یعنی مثلا اسٹوڈنٹ جو کہ لڑکی ہو اس کو بھی ہم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، اگر لڑکا ہو اس کو بھی ہم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح ٹیچر، اگر لڑکی ٹیچر ہے اس کو بھی ہم ٹیچر کہتے ہیں، اگر لڑکا ہے تو اس کو بھی ہم ٹیچر کہتے ہیں، تو کیونکہ یہ کامن ناؤن ہے، کامن جینڈر ہے۔ تو اسی طرح یہ شیپ جو ہے یہ بھی کامن جینڈر کا ناؤن ہے، یعنی دمبے کے لیے اور بیڑ دونوں کے لیے۔ تو اس طرح آپ ذہن نشین کریں کہ جو ہم شیپ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بیڑ اور مینڈا دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک کامن ناؤن ہے۔ لیکن اگر ہم صرف مؤنث کے طرف اشارہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے یو کا لفظ استعمال کریں گے، یعنی EWE، اور اگر مذکر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے ریم کا لفظ استعمال کریں گے، RAM، ریم، یعنی مینڈا۔ اب شیپ اور اسٹوڈنٹ میں فرق یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے اور پلورل بھی، یعنی اگر ہم اسٹوڈنٹ کا ہی اس کے بغیر آخر میں اس نہ ہو تو یہ سنگولر ہے، اگر ہم اس کے ساتھ آخر میں اس لگاتے ہیں یعنی اسٹوڈنٹس بولتے ہیں تو یہ پلورل ہے۔ لیکن شیپ جو ہے اگر یہ سنگولر ہو یا پلورل ہو دونوں کے لیے ہم شیپ استعمال کرتے ہیں، یعنی شیپ کا جو ہے اس کا جو ہے پلورل نہیں ہے، یعنی آپ اس طرح نہیں بول سکتے ہیں شیپس، اگر آپ اس کے ساتھ اس لگائے تو یہ غلط ہوگا۔ تو شیپ سنگولر بھی ہے اور پلورل بھی ہے۔ شیپ کی سپیلنگ ہے سپیلنگ اس کے ہے SHEEP، شیپ۔ تو یہ اس کے گرامیٹیکل پوائنٹ ہے کہ شیپ جو ہے ہم اس کے لیے بطور کامن ناؤن استعمال کرتے ہیں بیڑ اور مینڈا دونوں کے لیے، جبکہ اگر ہم صرف مؤنث کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے یو استعمال کرتے ہیں، EWE،
اور اگر مذکر کی طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی منڈا کی طرف تو ہم پھر اس کو ریم کہتے ہیں۔ تو ریم اور یو ایک دوسرے کے اینٹنم ہے۔ اس طرح اہم پوائنٹس سیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔